رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النور ذاتی وسیع ساری فی ساری الاسماء والصفات۔ دوسرے سپارے کی ابتدا ہے، اس کے اندر اللہ عز و جل 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ عز و جل تحویل قبلہ کی حکمت اس کا حکم بیان فرما رہا ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کا چینج ہونا، قبلہ کا بدلنا، سمت کا بدلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی اس ڈائریکشن میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی آ جاتا تھا۔ دو قبلوں کا آپ کیا کرتے تھے، کی طرف منہ کیا کرتے تھے، کعبہ کا بھی اور بیت المقدس کا بھی۔ جب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس میں شمال جنوب کا فرق تھا کہ اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو کعبے کو پیٹھ ہوتی، کعبے کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف، جس کو پہلا اس کا نام یروشلم تھا یا مسجد اقصیٰ جو بعد میں بنی اس کا نام مسجد اقصیٰ کہلایا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضور کی پیٹھ مبارک کعبہ کی طرف ہوتی تھی۔ اور 16 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور صحابہ نے پڑھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ کی طرف کیا ہو جائے، حکم ہو جائے کہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا جائے، کیونکہ اولا بیت تو وہی ہے سب سے پہلے جس اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی۔ قبلہ اول تو وہی تھا، بعد میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ بیت المقدس کی تعمیر وغیرہ ہوئی، تو یہاں پر اہل کتاب بھی اسی سمت میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، رفعتیں، نعمتیں قوم بنی اسرائیل پر عقائد حقہ اور اعمال اور اخلاق حقہ کی وجہ، سچے اخلاق اور اعمال کی وجہ سے عطا کی تھی، ان کی روگردانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے ان سے وہ منصب کیا کر دیا گیا، چھین لیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر صرف بد عملی نہیں تھی، بد اعتقادی بھی تھی کہ آخری نبی آئے تو ان کا انکار کر بیٹھے۔ اگر اقرار کر لیتے تو امت مسلمہ میں کیا ہو جاتے، شامل ہو جاتے۔ مسلمان وہ ہے جو ہر نبی کو کیا کرتا ہے، لا نفرق بین احد من رسل، یہ تو قاعدہ بیان کر دیا تھا کہ کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، ہر نبی کو مانتے۔ تو ان کی بد عملی تو تھی، بد اخلاقی تو تھی، ان سے منصب چھینا نہیں گیا، وہ کرتے رہے، عذاب آتا رہا، سب کچھ آتا رہا۔ چھینا کب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، حضور کے معجزات دیکھے، آپ کی بشارتیں ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی، جانتے بھی تھے، یہاں تک کہ آگے آئے گا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ان کو اس طرح تھی جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ کتنا تعارف تھا، کتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ان کی کتابوں میں اور ان کے درمیان ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ بد عملی جب بد اعتقادی میں تبدیل ہوئی، کفر تک پہنچی کہ نبی کا انکار کر دیا، تو یہ منصب ان سے چھین لیا، اور ان کا جو مرکز تھا یروشلم یا بیت المقدس، اس کی طرف منہ کرنے سے ہی مسلمانوں کو کیا کر دیا، منع کر دیا۔ تو اب یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف لوگ عنقریب کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس میں یہ تھے۔ اس دن میں نے بات کی تھی، سمت یا ڈائریکشن کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل ہے حکم الہی۔ اصل کیا ہے؟ یہاں رب نے وہی بات کی، کل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب شمال جنوب ساری سمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ پھر آگے امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کرم جو کر رہا ہے، ان کو جو منصب دے رہا ہے، اور منصب کیوں دے رہا ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ اور وہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ، منصب ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے۔ ہر منصب کی کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس کی اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ ہر منصب جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، ذمہ داریاں ہیں جس کی اس منصب اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اسٹیٹس عطا کر رہا ہے، مقام عطا کر رہا ہے، منصب عطا کر رہا ہے، تو منصب کی کچھ ذمہ داریاں وہ بھی بتا رہا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کر سکتا ہے اس کا طریقہ بھی اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، پچھلے پارے میں گزرتا گیا کہ بنی اسرائیل کو فضیلت، اب کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بہترین امت بنا دیا،
تمہیں کیا بنا دیا؟ امت مسلمہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، چاہے وہ یہودیوں میں سے حضور کو مان کے مسلمان ہوئے ہوں، عیسائیوں میں سے مان کے مسلمان ہوئے ہوں، مشرکین میں سے مان کے مسلمان ہوئے ہوں، کسی بھی مذہب والا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، آپ کے پیغام کو مانتا ہے، قرآن کو کتاب ہدایت مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نجات مانتا ہے، تو وہ اس کے اندر اس امت وسطیٰ بہترین امت کے جو ٹائٹل ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت مسلمہ کے ٹائٹل کے اندر یا اس قلعہ کے اندر شامل ہونے کے لیے کسی قوم قبیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نظریاتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے اور آئیڈیالوجی کو قبول کر لیا جائے، اس سچائی کو مان لیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو وہ بھی اس ٹائٹل کا مستحق ہوتا ہے، اور جتنی بشارتیں، فضیلتیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ امت وسطیٰ بنا دیا، کیوں بنایا؟ بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وٹنس ہو جاؤ، تم ان پر گواہ ہو جاؤ۔ کس طرح؟ کہ اپنے قول، فعل اور عمل اور کردار سے تم اسلام کے اور حضور صلی اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے بن جاؤ۔ قول اور عمل کا مطلب یہ کہ صداقت اور امانت تمہارے قول میں بھی ہو، کردار میں بھی ہو، افکار میں بھی ہو اور اخلاق میں بھی ہو، کیونکہ نبی جب آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح، قرآن ایک معجزہ ہے، بندوں کو عاجز کرنے والا ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل پیش کیا ہے، کتاب بھی پیش کی اور اپنا کردار بھی پیش کیا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، مشرکین کو ایک دلیل اللہ کے ایک ہونے کی اور اپنے سچے ہونے کی یہ بھی دی کہ میری پوری عمر تمہارے سامنے ہے، کہ اس پوری عمر میں میری صداقت، امانت، دیانت میں تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا جب میں نے پوری عمر گزاری، چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں، بڑے سے بڑے معاملات میں نے صداقت کو یعنی سچائی کو، امانت کو یعنی امانت داری کو، دیانت کو یعنی دین داری کو نہیں چھوڑا، تو اتنے بڑے معاملات میں صداقت، اللہ کے وجود پر یا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس بات پر میں صداقت اور امانت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، کیسا جھوٹا ہو سکتا ہوں؟ حضور نے دلیل بھی پیش کی، تو کہا کہ امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قول یعنی اپنی باتوں، اپنی گفتگو، اپنے انداز، اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے بن جائیں، اسی وجہ سے وہ بہترین امت کہلائیں گے۔ اگر نہیں ہیں بہترین امت کہلانے کے حقدار بھی رسمی مسلمان ہو سکتے ہیں، نام کے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل ٹائٹل یا اصل بشارت جن کو ہے، جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے قول، فعل اور عمل سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بہترین امت بنائے۔ لیکن کس وجہ سے؟ کہ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ ہے کہ رسول نے تم تک پیغام پہنچا دیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی نبی آیا، اس کی قوم میں اگر اختلاف ہوا یا تحریف کر دی یا تبدیلی ہوئی تو دوسرا نبی آ کے اس کو چینج کر لیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کا جو منصب ہے، نیابت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو سونپ دی، العلماء هم ورثۃ الانبیاء، عام امتی کو سونپ دی کہ وہ اپنے کردار سے، اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور پیغام کو آگے پہنچائے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی یا چینجنگ یا کہیں بھی تحریف ہوگی تو علماء کی اہل علم کی ذمہ داری ہے، جو خشیت الہی رکھنے والے ہیں، کہ اس کے اندر کیا کریں، اس کوتاہی کو یا اس کمی کو کیا کریں، دور کریں۔ اس وجہ سے کوئی بھی غیر شرعی کام ہوتا ہے، غیر شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو علماء فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علماء کسی ایک طبقہ یا کسی ایک قبیلے کا نام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان دین کو سیکھے، اس میں مائل ہو جائے تو وہ عالم کی صف میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ منصب ہے جو کسی قوم، قبیلے یا خاندان کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ کوئی اہل علم بننا چاہتا ہے تو علم دین میں مہارت حاصل کر لے، قرآن و سنت کے سمجھنے میں مہارت حاصل کر لے، وقت دے دے، ایکسپرٹ ہو جائے تو وہ علماء کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی مسلمان، ہر مسلمان آ سکتا ہے، کوئی چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی قوم قبیلے سے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو، مسلمان ہو، تو وہ اس اہل علم کے صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے کسی بھی عمر میں کھڑا ہو سکتا ہے، جوانی میں، بڑھاپے میں، جب بھی وہ اس پیرامیٹر کو، اسٹینڈرڈ کو پورا کرے گا، اس زمرے میں آ جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہیں اپنے اعمال اقوال کے ذریعے۔ اللہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها۔ اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، میں ترجمہ پڑھوں گا، مفہومی تشریح بیان کرتا رہوں گا، آپ کو بات سمجھ آتی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔
ہم نے قبلہ جو بنایا ہے جس پر آپ تھے اس کو جو تبدیل کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور رسول سے اختلاف کون کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً پیروی، حضور نے کہا کہ قبلہ آج سے کعبہ ہے، سب نے قبلہ کیا بنا دیا؟ کعبہ بنا دیا، اس کی طرف منہ کرنے لگ گئے۔ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ بھئی جو نمازیں پڑھی ہیں آیا جو پہلے پڑھی ہیں وہ ہو گئی، تو پہلے وہ تو حکم الہی پہ ہی عمل تھا، تو اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ حکم بڑا بھاری ہے، بوجھ والا ہے، مگر اس بندے کے لیے نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہدایت کا نور دے دے۔ جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا ثواب تمہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنی شفقت کا، اپنی رحمت کا ایک اظہار فرما رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم بار بار دیکھ رہے تھے کہ آپ آسمان کی طرف منہ اٹھاتے ہیں۔ حضور چاہ رہے تھے کہ قبلہ کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے، جو اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتا ہے، ان کے قول اور فعل کی لاج رکھتا ہے، ان کے زبان کی لاج رکھتا ہے، ان کی چاہت کی لاج رکھتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ کی چاہت ہے۔ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو فوراً پورا کرتا ہے۔ مفہوم ہے کہ رب آپ کی چاہت کو کیا کرتا ہے؟ فوراً قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، اللہ سے تعلق، ایک نبی ہے، نبی کی سیرت و کردار اتنا پیارا اور اتنا نکھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ وہ جو بول رہا ہوتا ہے حقیقتاً وہ اللہ منشاء الہی ہی ہوتا ہے، منشاء الہی ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ حیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لو۔ اور جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ قبلہ چینج ہوگا جب آخری نبی آئے گا تو یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ بات وہ بھی جانتے ہیں۔ واللہ بغافل عما یعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اب چونکہ اہل کتاب آپ کی مخالفت، حسد اور دعوت کی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ ساری نشانیاں لے کر بھی ان کے پاس آ جائیں، ان کے دلائل بھی دے دیں، معجزات بھی دکھا دیں۔ اب یہ اختلاف جو ہے کسی دلیل یا اشکال یا اعتراض عقلی یا علمی ریشنل بنیادوں پہ ہے تو نہیں، یہ محض کس کی بیماری ہے؟ دل کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، اس میں تو انکار ہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، جو اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی، وہ بھی بیت المقدس کے مسئلے پر وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ دونوں نے بیت المقدس نے، ایک نے مغربی حصہ لیا ہوا اور ایک نے مشرقی لیا ہوا، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ڈائریکٹلی امت سے خطاب ہے، حضور کی امت سے، کہ اگر تم ان کی خواہشوں پہ چلو گے، علم آ جانے کے بعد، صحیح علم، درست معلومات ملنے کے بعد بھی بندہ، سچائی جاننے کے بعد بھی بندہ اگر اپنی خواہش کی پیروی کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور کہا جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے، اتنا تعارف ہے۔ لیکن بات کیا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ ان کا جو سرکش ہے وہ حق کو چھپاتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ ہاں، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے اور آپ جو ہے کسی بھی قسم کے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت اور ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ تم کیا کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کعبہ ایک ڈائریکشن تو ہو گیا، عبادت تم نے کعبہ کی نہیں کرنی، یہ اجتماعی نظم کو، اتحاد اور یگانگت کے لیے ایک سمت تمہارے لیے متعین کر لی۔ جہاں تک باطنی تعلق ہے، باطنی نکھار کا تعلق ہے، تو نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ کس کام میں؟ فاستبقوا الخیرات، اچھائی میں، اخلاق میں، کردار میں، عبادت میں، خدمت خلق میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کرنی ہی ہے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا،
تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہر چیز پر قادر ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلے کی طرف تم نے منہ کرنا ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک حق حکم ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون على للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم. سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم سب نے اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تاکہ تمہارے مخالفین یا وہ لوگ جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں تمہارے بارے میں باتیں نہ کریں کہ مسلمان ایک اس طرف منہ کر رہا ہے ایک اس طرف منہ کر رہا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا نبی نے بیان کر دیا, نبی کا عمل تمہارے سامنے ہے, تو اس کو بینوعن تم کیا کرو, اس کو فالو کرو, اس کی پیروی کرو. فلا تخشوہم, ان سے مت ڈرنا. فلا تخشوہم, ان سے مت ڈرنا. حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ان سے, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے مت ڈرنا. وخشونی, تم مجھ سے ڈرو, میری ناراضگی سے ڈرو. ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں, فلاں IMF ناراض ہو جائے گا, امریکہ ناراض ہو جائے گا, یہودی ناراض ہو جائیں گے. قرآن نے اصول بتا دیا ہے کہ وہ راضی اسی وقت ہوں گے جب اللہ رسول کو چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے میری خشیت رکھو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, اللہ فرماتا ہے میں اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دوں گا, تمہیں کامل نعمتیں عطا کر دوں گا ہر معاملہ. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ فرماتا ہے کما, اسی طرح ہم نے ان ارسلنا فیکم رسولا منکم, تم میں سے ایک رسول تم میں بھیجے. اب جو امت کا منصب دیا نا امت وسطیٰ کا کہ تم اپنے قول فعل سے گواہ بن جاؤ, اب اس گواہی ہم بے دین امت بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی, کچھ ماننے کی ضرورت ہوگی, علم کی ضرورت ہوگی, پریکٹس عمل کی ضرورت ہوگی, کردار کی ضرورت ہوگی. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی جو تربیت کرتے ہیں, اسلام قبول کرنے کے بعد جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو رسول کس طرح تربیت کرتے ہیں. فرمایا جب تم میں رسول بھیجیں گے یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھے گا. پہلے نمبر پہ قرآن کی تلاوت. وَيُزَكِّيكُمْ, وہ تمہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں, تمہارے اخلاق اور کردار کو سنوارتے ہیں, تمہاری نیت کو خالص کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تمہیں کتاب اور حکمت اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جن چیزوں کو تم جانتے نہیں ہو. اگر ہم چاہتے ہیں بے دین امت کا ہمیں منصب اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, قبلہ بھی الگ کر کے دے دیا اور سارے مناسب بھی عطا کیے, گواہ بھی بنایا, اب 4 کام ہم کریں گے تو ہم اس ٹائٹل کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی انشان جو شرفتیں عطا کی ہیں ہمارے لیے ہوں گی. ایک تو خشیت الہی رکھنا, دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا قرآن کی تلاوت, تیسرا اپنی نیت کو خالص رکھنا, چوتھا قرآن کے معنی مفہوم کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنا جس طرح یہ حلقہ ایک لگا ہوا ہے, اور پانچواں یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. چھٹا حکم کیا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جب انسان کوشش شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. ذکر کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے, اللہ کا نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ انا معہ من ذکرنی, جس نے مجھے یاد کیا, میرا ذکر کیا, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اپنی شان کے لائق, اپنی قدرت کے ساتھ. جو دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے شان کے لائق اس کو یاد کرتا ہوں. جو مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر فرشتوں اور ملا اعلیٰ کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. حکم دیا جا رہا ہے اس منصب کو کس طرح پائیں گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم ذکر کی پابندی کرو. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور شکر ادا کیا کرو اور ناشکری نہ کرنا. شکر ادا کرو. شکر یعنی اللہ کی نعمتوں کا شعور, احساس, ادراک, اس نعمت کا صحیح استعمال, اور جس نے نعمت دی ہے اس کے ساتھ احسان شناسی کا معاملہ کرنا, اس کے احسان کو ماننا. ولا تکفور, اللہ فرماتا ہے ناشکری نہ کرو. تو اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے, اگلی آیت شروع ہو رہی ہے, اس میں مزید حکم دیے جا رہے ہیں کہ اب تمہیں منصب دے دیا گیا تو تمہیں پریشانیاں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی. جب تم کلمہ حق بیان کرو گے, دین کو پورے نظام ہر اعتبار سے نافذ کرنے کی کوشش کرو گے, اپنے قول میں, عمل میں, فعل میں, کردار میں,
معاشرے میں اور عملاً اس کے نفاذ کی کوشش کرو گے تو مصیبتیں مشقتیں تو آئیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے آپ صبر بھی کرتے رہنا، نماز بھی پڑھتے رہنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جو باطل قوتیں تمہیں شہید بھی کر سکتی ہیں، حکم ہو رہا ہے کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں۔ اور بھی پریشانیاں آ سکتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے بھی، مال کا خوف، جان کا خوف، دشمن کا خوف، وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، مال کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ، جان کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھل کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کون لوگ کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جب ان کو مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت دور کرنے کی تدبیر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کی کیفیت اور زبان سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک، یہی تو وہی لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی رحمتیں، ان کے رب کی نعمتیں، ان کے رب کا خصوصی کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ راہ ہدایت پر ہیں۔ امت مصطفیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائٹل اور منصب دیا، اس کو پورا کس طرح کر سکتے ہیں؟ پورے ایک رکوع کے اندر 10-15 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا منہج، اسلوب اور طریقہ بیان کر دیا کہ ان چیزوں کو اپناؤ۔ میں نے جو بیان کر دی، تم اس منصب کے کیا ہو جاؤ گے؟ اہل ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے گا اور تم راہ ہدایت پر آ جاؤ گے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ رب کریم ہمیں ان سب اچھے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس فقہ کی طرف آ جائیں۔ روزوں کے مسائل چل رہے تھے، تو روزے کل ہم نے کہا تھا کہ فرض روزے 3 روزے ایسے ہیں کہ جن کی نیت آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور صبح زوال سے پہلے تک اگر نیت کرے تو وہ روزے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو رمضان کا روزہ، کوئی بندہ رات کو سو گیا، صبح اگر 8 بجے بھی اٹھا تو وہ زوال سے پہلے 11:30 بجے سے پہلے اگر اس سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ اس دن روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک روزہ زوال کا ہے۔ دوسرا نظر معین کا، کسی بندے نے کہا کہ منگل کے دن میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، یہ بھی اس کی نیت بھی زوال تک، نیت کا مطلب دل کا ارادہ، آپ سحری کرتے ہیں وہ بھی نیت ہے، آپ رات کو اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کل روزہ رہوں گا، یہ بھی نیت ہے۔ اور تیسرا نفلی روزہ، کوئی کسی بھی دن کا آپ نے صبح زوال سے پہلے آپ نے صبح کچھ نہیں کھایا اور آپ کہتے ہیں میں آج روزہ رکھتا ہوں، تو یہ زوال 11-11:30 بجے سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی تو آپ کا روزہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو روزے ہیں، نظر غیر معین ہے یا قضا روزے ہوتے ہیں، تو یہ نفل کا روزہ رکھ کے اس کو توڑ دینا، یا کفارات کے جو روزے ہوتے ہیں، کسی نے قتل خطا کیا یا زہار کے مسائل ہیں، تو اس کے لیے نیت صبح ہی کرنا کیا ہے؟ سحری کے وقت کرنا ہی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی ہر رمضان کی نیت، ہر روزے کی الگ نیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا رمضان شروع ہوا کہ میرے 30 روزوں کی نیت، نہیں، ہر روز جب آپ سحری کرتے ہیں تو آپ کی نیت ہوتی ہے۔ نیت زبان کے ایسے کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ رمضان کے ہر روزے کی نیت الگ سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ رؤیت کے مسائل ہوتے ہیں، چاند دیکھنے کے، حضور فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وان غم علیکم فاقتروا 30، روزہ چاند دیکھ کر رکھو اور عید بھی چاند دیکھ کر کرو۔ اگر بادل آ جائیں، نظر نہ آ رہا ہو تو 29 ہو تو 30 دن پورے کر لو۔ 5 مہینے ایسے ہیں 12 مہینوں میں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، واجب ہے۔ ایک شعبان، کیونکہ اس کے بعد رمضان آ رہا ہوتا ہے، دوسرا رمضان کا روزہ شعبان کا دیکھتے ہیں تاکہ پھر اس پر رمضان کا دیکھتے ہیں، پھر شوال کا دیکھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے، عید شروع ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ذوالقعدہ کا دیکھتے ہیں کہ پھر آگے حج کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ذوالحجہ کا دیکھتے ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، 12 مہینوں میں سے 5 مہینے ایسے ہیں جن کے لیے چاند مہینے کے اختتام پر 29 کو چاند دیکھنا اور 30 کو دیکھنا کیا ہے؟ واجب کفایہ، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عبادت سے ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے کے لیے چاند دیکھنے کے اگر موسم صاف ہو تو کثیر لوگ اگر دیکھ لیں تو وہ گواہی ان کی مانی جاتی ہے۔ اگر موسم خراب ہو تو رمضان کا روزہ رمضان کا چاند اگر ایک بندہ بھی عادل نیک بندہ اگر دیکھ لے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی، لیکن اگر اس کے علاوہ جو 5 مہینے اس میں 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم رب